زندگی زندگی کسی میدان کارزار کا نام نہیں، یہ جلوہ گاہ ہے، حسن کی جلوہ گاہ۔ یہ ایک رونق بازار ہے جس میں سے خریدار گزرتا ہے، وہ خریداری کرتا ہے، اس کا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر تعجب ہے کہ اس کی خریداری بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہے، وہ خالی ہاتھ واپس لوٹتا ہے۔ رونق بازار قائم رہتی ہے اور خریدار ختم ہوتے رہتے ہیں۔ زندگی کسی الجھے ہوئے سوال کا نام نہیں، یہ ایک پرلطف منظر ہے، ایسا لطیف منظر کہ تبصرے اور تنقید کے بوجھ کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ ایک دیکھنے والا منظر ہے، ایک سننے والا نغمہ ہے، ایک سوچنے والا منصوبہ نہیں، ایک مشکل معمہ نہیں۔ زندگی تو بس زندگی ہی ہے، کسی کا احسان ہے، کسی کی دین ہے، کسی اور کا عمل ہے۔ یہ سمندر کی طرح ہے، وسیع و بے پایا، جس کا صرف ایک ہی کنارہ ہے، ایک ساحل جہاں رونقیں ہیں، میلے ہیں، چراغاں ہیں، ہجوم ہے، تنہائیاں اور اداسیاں بھی ہیں۔ دوسرے کنارے کی کسی کو خبر نہیں، جو لوگ دوسرے کنارے کی خبر لینے گئے ابھی تک لوٹے نہیں۔ اس طرف رنگ ہی رنگ ہیں اور دوسری طرف بے رنگ، صرف ایک ہی رنگ۔ کون جانے کہ اس سمندر میں کیا ہے اور اس کے پار کیا ہے۔ زندگی کب سے ہے اور کب تک ہے، کون جانے۔ ازل سے ابد تک، یا ازل سے پہلے اور ابد کے بعد بھی زندگی ہے۔ تخلیق ہونے سے پہلے یہ خالق کے ارادے میں زندہ تھی، اور تکمیل کے بعد بھی یہ خالق کے روبرو حاضر کر دی جائے گی۔ زندگی بہرحال زندگی ہی رہے گی۔ زندگی وقت کھاتی ہے، زمانے نگل جاتی ہے، کبھی کبھی صدیاں ہڑپ کر جاتی ہے اور ٹس سے مس نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی ایک لمحے میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ ایسے کیسے یہ اپنے سمندر کا ایک ہی جزیرہ ہو۔ زندگی سے پہلے بھی زندگی تھی اور زندگی کے بعد بھی زندگی ہوگی۔ زندگی مرتی نہیں، مر سکتی ہی نہیں، نہ ہی یہ ہمیشہ زندہ رہ سکتی ہے۔ زندگی ہمیشہ قائم بھی ہے اور ہمیشہ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے۔ زندگی جہاں پھلنے پھولنے کا نام ہے، وہاں اپنی آگ میں جلنے کا نام بھی ہے۔ زندگی تخلیق کرتی ہے اور اپنی تخلیق کے مراحل میں تحلیل بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح زندگی ہونے اور نہ ہونے کے درمیان ہی رہتی ہے۔ جلتی بجھتی زندگی بس امید و یاس میں ہی رہتی ہے۔ یہ سفید و سیاہ دھاگے سے بنا ہوا خوبصورت ملبوس ہے، اس میں بہت کچھ ہے، اس میں کہکے بھی ہیں اور ہچکیاں اور سسکیاں بھی۔ زندگی غریبوں کے کچے گھروندوں میں بھی سرشار رہ سکتی ہے اور امیروں کے پکے محلات میں بیمار بھی رہ سکتی ہے۔ زندگی اگر چاہے تو گردش حالات سے منسوب ہو جاتی ہے، اور اگر پسند فرمائے تو گردش زمان و مکان سے بے نیاز ہو کر اپنے لیے نیا جہاں پیدا کرتی ہے۔ زندگی کسی فارمولے میں مقید نہیں ہو سکتی۔ اسے کچھ کہہ لیجئے، یہ سنتی ہے، مسکراتی ہے، اور کچھ اور ہی روپ اختیار کر کے فارمولے سے باہر نکل آتی ہے۔ اگر زندگی کو مسلسل سفر کہا جائے تو مکمل قیام کیا ہے؟ اگر زندگی کو بیداری کہا جائے تو نیند اور غفلت کو کیا کہا جائے؟ اگر زندگی کو محبت کہہ لیا جائے تو نفرت بھی تو زندگی ہے، بلکہ نفرت زیادہ زندہ ہے۔ نفرت، غصہ، حسد، انتقام زندگی کو متحرک رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال محبت اور نفرت زندگی کے ہی نام ہیں۔ اگر مذہب کو زندگی مان لیا جائے تو لا مذہبیت کیا ہے؟ اگر زندگی زمین ہے تو آسمان کیا ہے؟ اگر مخلوق کو زندہ کہا جائے تو مخلوق پیدا کرنے والی ذات کو کیا کہا جائے؟ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک راز ہے، ایسا راز کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ زندگی تلاش میں ہے، کس کی تلاش؟ زندگی اسے تلاش کرتی ہے جو اسے تلاش کرتا ہے۔ زندگی موت کے تعاقب میں ہے، اور موت زندگی کے پیچھے آ رہی ہے۔ دونوں کی تلاش میں ہے۔ جب تک دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا یہ کھیل جاری رہتا ہے، یعنی نور اور ظلمات کا کھیل، ہونے اور نہ ہونے کا کھیل، ماننے اور نہ ماننے کا کھیل، دن اور رات کا کھیل۔ زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں، اس میں خواہشیں اور حسرتیں ہیں، امیدیں ہیں، مایوسیاں ہیں، صداقتیں ہیں، دھوکے ہیں، میلے ہیں اور تنہائیاں ہیں۔
زندگی سمندر ہے، اپنے بادلوں کو نامعلوم سفر پر روانہ کرنے والا، انہیں الوداع کہنے والا، اور پھر یہی سمندر اپنے مسافروں کو، اپنے دریاؤں کو خوش آمدید کہنے والا بھی ہے۔ زندگی زندگی سے نکل رہی ہے، زندگی میں زندگی شامل ہو رہی ہے، زندگی سے زندگی جدا ہو رہی ہے، زندگی سے زندگی واصل ہو رہی ہے۔ دراصل زندگی تو زندگی ہے، فراق و وصال سے بہت بلند، حاصل و محرومی سے بہت بے نیاز، اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں سے باخبر لیکن غیر متاثر۔ زندگی بہت پرانی ہے، بہت قدیم ہے، بہت بوڑھی ہے، لیکن یہی زندگی بہت جدید ہے، بہت نئی ہے اور بہت جوان بھی ہے۔ ہر قدیم کبھی جدید تھا، ہر جدید کبھی قدیم ہوگا۔ یوں زندگی ایک وقت میں قدیم اور جدید ہے، پرانے شہر اور نئے انسان، پرانے انسان اور نئے شہر۔ آج کا انسان پرانے کھنڈرات میں خوش رہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو اس کھنڈر میں کبھی آباد تھے۔ یہ کھنڈر کبھی محلات تھے۔ نیا انسان پرانی کائنات کو دریافت کرنے نکلا ہے، وہ اسے ترقی کہتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آج کا انسان آج بھی پرانی طرز پر پیدا ہوتا ہے، پرانے مصنفین کو پڑھتا ہے اور نئے علم کا اظہار کرتا ہے۔ نئی بات کیا ہے؟ پرانے چہرے ہیں، پرانی آنکھیں ہیں، پرانے آنسو ہیں، وہی کچھ ہے جو تھا۔ اور پھر نئے انسان کے لیے پرانی منزل، پرانے قبرستان، یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ سب زندگی ہے، برات بھی زندگی ہے اور جنازہ بھی زندگی۔ سمجھنا مشکل ہے۔ یہ دنیا بابل کا گھر ہے اور وہ دنیا سسرال۔ تعجب ہے، 4 کہار ڈولی لے چلے اور 4 بھائی جنازہ لے چلے، ایک ہی ہے، سب ایک ہیں، سب جلوے زندگی کے ہیں، یہ سب ابواب کتاب ہستی کے ہیں۔ ابتدا اور انتہا سے بے نیاز، زندگی آغاز سے پہلے بھی تھی اور زندگی انجام کے بعد بھی ہوگی۔ زندگی تو بس زندگی ہے، اس کا یوم وصال اور اس کا یوم پیدائش کسے معلوم؟ کون جانے کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور انجام کار کہاں ختم ہوگا۔ بہرحال زندگی ہمہ وقت رواں دواں ہے، دریا کی طرح جو چلتا رہتا ہے رواں دواں، نہ کٹتا ہے نہ رکتا ہے، مسلسل مستقل۔ پہاڑوں کا پیغام ہے جو آب رواں کے ذریعے سمندر کے نام کیا گیا ہے۔ یہ پیغام زندگی ہے اور اسے لے جانے والا زندہ رہے گا۔ زندگی اپنی عزت خود ہے، خود ہی یہ اپنی آبرو خاک میں ملاتی ہے، یہ خود ہی محترم و معزز ہے۔ زندگی سرد خانوں میں دہکتی ہوئی آگ ہے، نار ہے، اور یہی زندگی اسی نار میں چھپا ہوا گلزار ہے۔ یہ معمولی سی بات ہے، زندگی دینے والے کے حوالے سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اگر تخلیق خالق سے متعلق ہو تو سلامت، ورنہ یہی ایک قیامت ہے۔ زندگی اپنے ہی پردے میں چھپی ہوئی ہے اور اپنے ہی دروازے پر خود ہی دستک دیتی ہے اور خود ہی اندر سے جواب دیتی ہے، یہاں کوئی نہیں۔ اگر کسی نظر کا فیض ہو جائے تو خود ہی خود کو آواز دیتی ہے، اندر آ جاؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بس زندگی اپنے روبرو ہونے کا نام ہے، اپنے قریب ہونے کا نام ہے، اپنے سے قریب ہونے کا نام ہے، اپنے سے آشنا ہونے کا نام ہے، اپنا ہی نام ہے۔ میں ہی زندگی ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں تسلیم کروں کہ تو بھی زندگی ہے اور وہ بھی زندگی ہی ہے۔ سب کا احترام ہی اپنا احترام ہے، سب کی زندگی ہی اپنی زندگی ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ آپ کی اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی طرح کی انفارمیشن بھری ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمارے چینل پر آپ کو صوفی ازم، اسلامک سٹوریز، حدیث اور قرآن سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔